بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا نیشنل نیریٹو۔ ایران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے نو منتخب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صاحب کو ٹیلی فون کر کے ایک تو ان کے انتخاب پر ان کو مبارکباد دی ہے، اور دوسرا ان سے خطے کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے اس تناظر میں بات چیت کی ہے پچھلے دن۔ ناظرین، ایران کے پاکستان کے ساتھ تاریخی، اسلامی، روحانی، جغرافیائی، ثقافتی اور مذہبی اور رشتہ داریانہ تعلقات ہیں کہ ایران کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں، یعنی کہ غریب غربا، لوور مڈل کلاس سے لے کر جو اشرافیہ ہے اس تک ایران کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہیں، اور ایران کے ساتھ ہمارے آپس میں ڈفرینسز کیا ہیں اور پھر ان کا آگے حل کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ آج کے وی لاگ میں ہم بات کریں گے، بشرطے کہ آپ وی لاگ کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو سب سے پہلے تو نو منتخب جو ایرانی صدر ہے ابراہیم رئیسی صاحب، ان کو ٹیلی فون کیا ہے عمران خان نے، تو یہ پاکستان جو ہے وہ اولین ممالک میں سے ہے جس نے ایرانی صدر کو مبارکباد دی ہے۔ ابراہیم رئیسی صاحب ایران کے بہت ہی ہارڈ لائن وہ پریزیڈنٹ ہوں گے، اور ابراہیم رئیسی کا تھوڑا سا آپ کو میں انٹروڈکشن دے دوں کہ یہ ان کی پیدائش ہوتی ہے ایران میں مشہد کے اندر، اور کم میں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جو ایرانی ریولوشن آتا ہے 1979 میں، تب یہ بالکل نو عمر ہوتے ہیں، اور 1988 کے ایرا کے اندر یہ ایرانی جو جوڈیشری ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جو مخالفین انقلاب ہیں ان کے خلاف سخت گیر فیصلے دیتے ہیں، اور اپنی سخت گیریت کی وجہ سے یہ امریکنز کو بھی انوائے کر بیٹھتے ہیں، اور یہ امریکہ کی سینکشن لسٹ کے اندر ان کا نام ہے، اور یہ ایران کے چیف جسٹس بھی رہے ہوئے ہیں، اور ان کا بہت ہی کلیئر سٹانس ہے، اور یہ ہارڈ لائنر ہے، اور جہاں تک بات ہے ان کی دوسری پالیسیز کی، تو کرپشن کے یہ انتہائی خلاف ہے۔ چلے عمران خان کا اور ابراہیم رئیسی کا دو جگہ پہ تو ایک اشتراک بنتا ہے نا۔ ابراہیم رئیسی بھی یہ بات کرتے رہے اپنی الیکشن کمپین میں بھی، اس سے بھی پہلے، کہ جو کرپشن ہوگی اس کو میں ڈیتھ بلو دوں گا ایران کے اندر۔ اور جو یہ الیکشن ہوا ہے اس کے اندر ان کو کوئی 62% ووٹ ملا ہے ابراہیم رئیسی صاحب کو، اور ایران کے اندر جو ایک پوزیشن ہوتی ہے صدر ایران کی، اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے، وہ ہے ایران کا اسپرچول لیڈر، روحانی پیشوا، جس کو رہبر کہتے ہیں۔ اور یہ جو موجودہ رہبر ہے آیت اللہ علی خامنائی، یہ معمر شخص ہیں، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو ایران کے نئے رہبر ہوں گے وہ بھی موجودہ جو منتخب ایرانی صدر ہیں ابراہیم رئیسی، یعنی ابراہیم رئیسی جو ہوں گے وہ اتنے پاورفل ہوں گے کہ وہ بیک وقت ایرانی صدر بھی ہوں گے اور ایرانی رہبر بھی ہوں گے۔ رہبر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایران کا جو اسپرچول لیڈر ہے۔ پرائمری لیڈر تھے ان کے خمینی صاحب، موجودہ ہے خامنائی، آیت اللہ خامنائی۔ تو یہ ایران کا جو روحانی لیڈر ہے، اسپرچول لیڈر، رہبر، وہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو ایران کی جو پارلیمنٹ ہے اور اس کا جو صدر ہے، یہ اس کے فیصلوں کو ویٹو کر سکتا ہے، اور اس کے کیے ہوئے ویٹو کے فیصلے کو ایران کی کسی بھی کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی صدر سے بھی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ یہ ایران کا مذہبی پیشوا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو پاسداران انقلاب ہے وہ بھی ڈائریکٹ اس کے انڈر کمانڈ ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کمبینیشن ہوگا آگے چل کے، یہ جو رہبر کا اور صدر کا، یعنی ابراہیم رئیسی اگر رہبر بھی بن جاتے ہیں اور صدر بھی بن جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی پاورفل کمبینیشن ہوگا، اور جو ایران کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی ابراہیم رئیسی کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اور جب سے یہ پچھلے سال جنرل قاسم سلیمانی کو ہٹ کیا ہے، اور امریکنز نے بہت اس کو سیلیبریٹ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور ادھر ایران سے پھر انہوں نے اس کو گرفتاری کا وہ نوٹس بھی دیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور جو جنرل قاسم سلیمانی تھے وہ بلو آئٹ تھے، یعنی سمجھ لیں کہ وہ ایک جو ایرانی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا استعارہ تھے، اور
جنرل قاسم سلیمانی کی وہ اسیسینیشن کے بعد جو عراق کے بغداد ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو بہت امپورٹنٹ جو ایرانی اٹامک سائنسدان ہے محسن فخری زادے، اس کو بھی ہٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو دو پے در پہ ایک امپورٹنٹ لیول کی ہٹنگز ہوتی ہیں، اس میں پھر جو ایرانی جو سینٹیمنٹ ہے وہ امریکہ کے سخت خلاف آ جاتا ہے. اور وہ ایران کے اندر جو ہے بہت زیادہ یہ ابھی ایک ان کے اندر مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں ان کی مہنگائی اور مختلف وجوہات سے. جو اینٹی جو ریولوشنری لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شاہ والا ٹائم تھا وہ زیادہ بہتر ہے، ابھی چیزیں مینج نہیں ہو رہی انقلابیوں سے. اس وجہ سے بھی ابھی یہ جو ابراہیم رئیسی والا الیکشن ہے اس میں جو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہے وہ کم رہا ہے. 49% جو ہے نا ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے یعنی انتخابات کے اندر. تو یہ تو ایک مختصر سا تعارف ہو گیا یہ موجودہ ایرانی جو نامنتخب صدر ہے ابراہیم رئیسی. ابھی پاکستان کے ایران کے ساتھ کتنے امپورٹنٹ دیرینہ تعلقات ہیں، اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے شہید ملت خان لیاقت علی خان سے. اب دیکھیں جب پاکستان آزادی حاصل کرتا ہے تو ایران پہلا ملک ہے جو پاکستان کو ریکگنائز کرتا ہے. اور خان لیاقت علی خان جو ہے وہ ایران کے اندر 1949 کے اندر وہ وزٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر ایرانی جو شاہ ہیں وہ ہیڈ آف اسٹیٹ، وہ پہلا غیر ملکی سربراہ مملکت ہے جو پاکستان کا دورہ کرتا ہے. اور پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ پہلی دفعہ شاہ آف ایران کی آمد کے موقع پہ وہ قومی ترانہ جو ادھر پاکستان کا بجایا جاتا ہے. اور پاکستانی قومی ترانہ بھی پرشین میں لکھا ہوا ہے. یہ ایک ہماری بنتی ہے ان کے ساتھ ادبی تعلقات ایرانیوں کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر معاملہ آتا ہے 1953 والا ٹرم آتا ہے. 1953 سے پہلے جب ایران کا الیکشن ہوتا ہے، پرائم منسٹر آف ایران مصدق وہ جب الیکٹ ہو جاتے ہیں تو جو امریکنز ہیں وہ ایک کانسپیریسی وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کی رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس میں پاکستان کا وہ ساتھ چاہتے ہیں. شہید ملت خان لیاقت علی خان کو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ساتھ دیں ایرانیوں کی وہ رجیم چینج کرنے، لیکن پاکستان انکار کر دیتا ہے. اور اس انکار کی زد میں اس کی سزا کے طور پہ خان لیاقت علی خان جو وزیر اعظم پاکستان ہے اس کو امریکہ اسیسینیٹ کروا دیتا ہے. یہ کوئی ایسی یعنی سازشی تھیوری نہیں ہے، یہ ابھی ڈیس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہے. پوری دنیا میں یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ خان لیاقت علی خان کو امریکہ نے اسیسینیٹ کرایا. اور اسیسینیٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایرانی جو پرائم منسٹر مصدق تھے اس کا تختہ الٹنا چاہتے تھے امریکنز. پاکستانی جو وزیر اعظم ہے اس کی وہ سپورٹ چاہتے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا اور اس انکار کی بابت ان کو پھر اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا. تو ایرانیوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان نے اتنی بڑی یہ آپ کے لیے ایک قربانی دی ہے، وہ لیاقت علی خان شہید ملت ہوا ہے. یعنی وہ اگر پاکستان میں کے لیے مرتا تو وہ شہید ملت نہ ہوتا. یعنی یہ ملت پاکستان ایران امہ اس کانسیپٹ میں اس کی اسیسینیشن ہوتی ہے اور وہ پاکستان اتنی بڑی قربانی دے دیتا ہے. یہ ہو گیا ارلی ڈیز آف پاکستان کی بات. پھر آ جاتی ہے 1965 اور 71 کی پاکستان کی جنگیں بھارت کے ساتھ. اس میں ایران کھل کے پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے، پاکستان کو وہ فائنینشیل سپورٹ بھی دیتا ہے، ٹو این ایکسٹینٹ پاکستان کو ویپن ایمونیشن کے اندر بھی سپورٹ کرتا ہے. اور پاکستان کا جو کشمیر کے اوپر سٹینس ہے اس کو وہ فل سپورٹ کرتا ہے. اور یہ اس دوران جو امریکہ کے ڈیفنس پیکٹس تھے پاکستان اور ایران دونوں اس کے اندر الائز ہوتے ہیں کیونکہ یہ شاہ آف ایران والا ٹائم ہے. اس میں پاکستان بھی امریکن کیمپ کے اندر تھا اس کولڈ وار کے اندر، اور ایران بھی شاہ والے ٹائم پہ ایران جو تھا امریکہ کا بلو آئیڈ تھا. یعنی یہ جو ٹائم تھا جو 79 والے انقلاب سے پہلے تک کا ٹائم، یہ بہت اچھا ٹائم گزرا پاکستان کا ایران کا، کیونکہ دونوں امریکن کیمپ کے اندر تھے. آگے چل کے آ جائیں جب اور پھر اسی دوران 1964 کے اندر RCD بنتی ہے، ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ. یعنی یہ پاکستان ٹرکی اور ایران کی وہ آپس میں ایک اکانومی اور ٹریڈ کو ڈیولپ کرنے کی ایک آرگنائزیشن بنتی ہے جس کو 1985 میں ECO کا نام دے دیا جاتا ہے. پہلے اس کے اندر 3 ملک تھے، بعد میں جو سینٹرل ایشیا ریپبلکنز ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے اور اب 10 ملک ہیں اس کے اندر. تو یہ بھی پاکستان اور ایران کی جو دوستی ہے اس کا واضح ثبوت ہے.
کیونکہ یہ ایران کے اور ترکی کے تو آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں. تہران سے استنبول تک وہ ٹرین اور سارے معاملات جاتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹرین ہے یہ ادھر سے کراچی سے پاکستان سے یہ چیزیں جائیں ادھر تک. تو یہ ابھی اس پہ سوچنا, یہ اگلی بات ہے. ابھی آ جاتا ہے انقلاب کا زمانہ. جب انقلاب آتا ہے ایران کے اندر تو پاکستان پہلا ملک ہے ونس اگین جو انقلاب کو ریکگنائز کرتا ہے, اور ایران کے اندر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے جنرل ضیاء الحق 1980 کے اندر بھی ایران کا دورہ کرتے ہیں, 1981 کے اندر بھی ایران کا دورہ کرتے ہیں, اور پاکستان پوری سپورٹ کرتا ہے. اور انقلاب کے فوری بعد ان کا زمانہ وہ آ جاتا ہے جب ایران عراق وار لگتی ہے. ایران عراق وار کے اندر بھی پاکستان ایران کو سپورٹ کرتا ہے. حالانکہ ایک سائیڈ پہ پوری کی پوری جو سنی دنیا ہے وہ کھڑی ہے, سعودی عرب لیڈ سنی جو پورا وہ خطہ کھڑا ہے, دوسری سائیڈ پہ اکیلا ایران ہے. ایران کو تو پاکستان ویپن ایمونیشن بھی ٹرینیں بھر کے دیتا رہا ہے, اور کیا بات کرنی ہے. لیکن ایران اس بات پہ بھی خوش نہیں تھا. بات یہ کہ اس ٹائم جو سعودی عرب تھا اور یہ سارے لوگ تھے یہ پاکستان سے انوائڈ ہو گئے تھے, خفا ہو چکے تھے کہ آپ ایران کی اتنی کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. جبکہ پاکستان نے یہ عربیوں کو بھی ناراض کیا اور امریکیوں کو بھی ناراض کیا, کیونکہ یہ انقلاب امریکیوں کے خلاف تھا نا. امریکیوں کا جو پپٹ تھا شاہ آف ایران, اس کو انہوں نے کک آؤٹ کیا تھا انقلاب والے لوگوں نے. تو ایران کے لوگوں کو پاکستان اتنا سپورٹ کیا ہے اور بہت اچھی کوآرڈینیشن رہی. لیکن یہ جو انقلاب والا زمانہ اس پہ مسلکی رنگ زیادہ غالب تھا, یہ آگے چل کے واضح کرتے ہیں. پھر زمانہ آگے چل کے آ جاتا ہے کہ جب پاکستان اور ایران, جو ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کا زمانہ ہے, اس کے اندر بھی دونوں ایک دوسرے کا کوآپریشن وہ چاہتے ہیں. لیکن اس کے بعد آنورڈز یہ تعلقات اتنے کوئی کارڈیل نہیں رہتے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی آپس میں کس جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایران کو پاکستان سے جو شکایتیں ہیں ان میں سے جو مین شکایتیں ہیں ان میں ایک یہ تھا کہ جو ایران کے جو ڈائریکٹر خانہ فرنگ لاہور کے اندر تھے صادق گنجی, ان کی شہادت ہو جاتی ہے اور اس کے قاتل کو سزا ملنے میں 11 سال کا ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر جو راولپنڈی کے اندر ایرانی کیڈٹس تھے جو سرکاری طور پہ ایران سے پاکستان میں فوجی تربیت لینے آئے تھے, ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ 2009 کے اندر جو ایک واقعہ ہوتا ہے پاکستان ایران بارڈر کے اوپر, اور جس کی ذمہ داری جو ہے وہ لگاتے ہیں جند اللہ کے اوپر, ٹیررسٹ جو آرگنائزیشن ہے ایرانی, وہ مسئلہ ہوا ایران پاکستان تعلقات کے اندر. اس کے بعد 2019 کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک یہ معاملہ ہوا ہے کہ جو 27 لوگ ان کے مرے ہیں پاسداران انقلاب کے, اس کی ذمہ داری بھی ایرانیوں نے پاکستان کے اوپر لگائی ہے. اور آیت اللہ علی خامنائی نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ہے, اور انہوں نے پھر بارڈر کے اوپر کچھ حملے بھی کیے ہیں پاکستانی ٹیریٹری کے اندر. اس کے علاوہ جب طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس ٹائم بھی مزار شریف کے اندر جو 9 ایرانیوں کا کونسلیٹ کے اندر قتل ہوتا ہے, ادھر جو حملہ ہوتا ہے, ایرانی اس ٹائم بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس حملے کے اندر ملوث ہے. یہ ہے ایران کی پاکستان سے شکایتیں. اور ساتھ شکایت یہ ہے کہ پاکستان نے جو طالبان کی گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کیا, یہ غلط کیا, اس کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی بھی کچھ شکایتیں ہیں ایران کے ساتھ. پھر شکایتیں یہ ہیں کہ بھئی سب سے پہلے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی بڑے مسئلے مسائل ہوئے ہیں. جب یہ ایرانی انقلاب آتا ہے اس کے بعد جو پوری کی پوری یہ جو 80 والی دہائی اور 90 والا جو زمانہ ہے, اس ٹائم یہ جو شیعہ سنی فسادات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, یہ سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد بنتی ہے. سپاہ محمد کو ایران سپورٹ کرتا ہے, سپاہ صحابہ کے ادھر لوگ ہوتے ہیں. اگر صادق گنجی شہید ہوتے ہیں کیڈٹ سے راولپنڈی کے اندر مرتے ہیں, اور دوسرے لوگ شہید ہوتے ہیں ایران کے, تو اس کے ساتھ ساتھ مولانا اعظم طارق کو بھی شہید کیا جاتا پاکستان کے اندر, ضیاء الرحمان فاروقی کو بھی شہید کیا جاتا پاکستان کے اندر, مولانا حق نواز جھنگوی کو بھی شہید کیا جاتا پاکستان کے اندر, اور بھی پاکستان کے اندر اس طرح کی کتنی ہائی پروفائل اسیسینیشنز ہوتی ہیں. لیکن پاکستان ایران کو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے آگے بڑھنا ہے. پاکستان کو اور کیا شکایت ہے ایران کے ساتھ؟ دیکھیں جب 1980 کے اندر جنرل ضیاء الحق نے زکوٰۃ آرڈیننس جو وہ نافذ کیا تھا, تو اس ٹائم جو شیعہ تھے
یہ آغا مرتضیٰ پویا کی سربراہی کے اندر انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ ہم زکوٰۃ آرڈیننس نہیں مانتے اور ہم حکومت پاکستان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور انہوں نے عملی طور پر پورا ایک دن کے لیے پورے اسلام آباد کو جیم کر دیا تھا، اور اس دھرنے کے اندر جو ایرانی ایمبیسیڈر تھے اسلام آباد کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی۔ اور اس کے علاوہ ظفر ہلالی صاحب جو ہیں، جو ایڈوائزر ہوتے ہیں بے نظیر بھٹو کے، تو ان کو بتایا جاتا ہے ایران کی طرف سے کہ اپنی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کو یہ بتا دو کہ یہ کچھ معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے، اگر یہ کریں گی جو ایران کی انٹرسٹ سے خلاف ہے پاکستان کے اندر، تو اگر یہ انٹرفیئر کریں گی تو ہم 60,000 خودکش جو ہے وہ ایران سے پاکستان ایکسپورٹ کر دیں گے اور پاکستان کا امن تہوبالا کر دیں گے۔ تو یہ پاکستان کو بھی شکایت ہے۔ پاکستان نے ان کے کہنے کے اوپر جو یہ جند اللہ تھی اس کو بین کر دیا، گو کہ بعد میں جیش العدل کے نام سے اس نے وہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ بھئی اس طرح کی اور کتنی آپس کے اندر ان کو بھی شکایتیں، ہم کو بھی شکایتیں، لیکن یہ بہت چھوٹی چھوٹی شکایتیں ہیں، جبکہ ہمارے تعلقات بہت تاریخی ہیں۔ میں نے کہا ہے تاریخی، مذہبی، روحانی، ادبی، جغرافیائی، ثقافتی تعلقات ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی جو رشتہ داریوں کی بات تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان کا جو ایران ہے، بلوچستان ایک تو پاکستان کی سائڈ پہ ہے، دوسری سائڈ پہ ایران کے اندر بھی بلوچستان ہے، سیستان کا وہ یہ جو بارڈر ہے، یہ 917 کلومیٹر کا پاکستان اور ایران کا بارڈر ہے، جس کے اوپر کو 90% جو ہے وہ یہ لگ چکی ہے، اپنا فینس لگ چکی ہے۔ ابھی معاملہ یہ ہے کہ رشتہ داریاں، یہ جو ٹرائبز بستے ہیں نا ان دونوں لائنز کے اوپر بارڈر کی، ان کی پاکستان اور ایران دونوں طرف رشتہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، کتنی بجلی ان علاقوں زیادہ بجلی ایران کی طرف سے آتی ہے۔ ابھی ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جدھر پہلے ہم نے بات کی ہے کہ کدھر پاکستان اور ایران کی ڈائیورجنس ہے، کون سی اریٹینٹس ہے بٹوین پاکستانی اینڈ ایرانی ریلیشن شپ۔ ابھی ہم کنورجنس کی بات کر رہے ہیں۔ کنورجنس میں سب سے پہلی میں نے آپ کو یہ رشتہ داری بتائی ہے کہ یہ جو ادھر لوگ بستے ہیں، جیسے پاکستان کے افغانستان والی وہ جو بیلٹ ہے پشتون، آپس میں دونوں سائڈز پہ رشتہ داریاں، اسی طرح ایران والی سرحد کے اوپر بھی رشتہ داریاں آپس میں۔ اور یہ تو ہوگی چھوٹے لوگوں کی رشتہ داریاں۔ اشرافیہ کی کیا رشتہ داریاں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کی بیگم صاحبہ بیگم نصرت بھٹو وہ ایرانی تھی، اور اس کے علاوہ جو سکندر مرزا تھے ان کی جو بیگم تھی ناہید بھٹو، ناہید سکندر مرزا، وہ بھی ایرانی تھی۔ اور جب سکندر مرزا کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے ایوب خان کی طرف سے انگلینڈ کے اندر، تو وہ فوت ہوتے ہیں لنڈن میں، اور ان کو واپس لایا جاتا ہے ایران میں پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ سکندر مرزا کو دفنایا جاتا ہے۔ اور سکندر مرزا کی بیگم کے علاوہ تیسری بیگم تھی صاحبزادہ یعقوب علی خان کی، جو پاکستان کے فارن منسٹر رہے، بہت امپورٹنٹ جنرل تھے پاکستان کے، اور بے نظیر بھٹو کی کیبنٹ کے اندر پاکستان کے فارن منسٹر رہے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو بیگم تھی شاہ جہان کی اور جہانگیر کی، وہ بھی ایرانی نژاد تھی۔ اور ادھر ایرانیت آئی کیسے ہے، فارسیت ایرانیت آئی کیسے؟ ایرانیوں کو بہت بڑا وہ اس کے اوپر پرائیڈ ہے کہ وہ ان کی 2400 سالہ پرانی ایمپائر ہے۔ جب شیر شاہ سوری نے شکست دی تھی 1400 وار کے اندر اس کو ہمایوں کو، تو ہمایوں ادھر سے بھاگ کے اس نے ایران کے اندر پناہ لی تھی، اور پھر وہ جو ہمایوں کی وہ شکست والا ٹائم تھا، اس ٹائم شیر شاہ سوری نے 1539 سے لے کر 1545 تک ادھر حکومت کی ہے۔ اس ٹائم پہ نور جہاں وہ جو تھے ہمایوں، وہ جا کے پناہ لیتے ہیں ایران کے اندر۔ تو ایران میں اس ٹائم صفوی جو ڈائنیسٹی تھی اس کی حکومت تھی، جو ایران کے اس ٹائم شاہ تھے تھمپ 5، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ واپس بر صغیر میں جائیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ نے جب بر صغیر واپس جانا ہے تو اس کے جاتے ہوئے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو سویلائزیشن ہے، اور ہمارا جو مکتبہ فکر ہے ایرانیوں کا، یعنی تشیع شیعت جو ہے، اس کو ساتھ آپ نے لے کے جانا۔ تو یہ جو کمٹمنٹ تھی وہ پھر انہوں نے کی، اور جو ہمایوں کی بیگم تھی نور جہان،
وہ بھی ایرانی تھی، اور وہ ساتھ اس کے جو فادر تھے، گرینڈ فادر، وہ بھی اس کی وہ کورٹ کے اندر پھر پرائم منسٹر کا عہدہ وہ جو ہے نا اس تک ایلیویٹ کر دیے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ ایرانی جو ہے وہ پھر مغل جو دربار ہوتا ہے اس کے اندر ان کو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ فائز کر دیا جاتا ہے۔ اور نور جہان اتنی کیپیبل خاتون تھی کہ جو ڈیفیکٹو جو کنگ تھی یا رولر تھی پورے سب کانٹیننٹ کی، وہ ہمایوں کی بجائے نور جہان تھی۔ اور یہ دیکھیں کہ جو التمش کی بیٹی ہے رضیہ سلطانہ، اس کے بعد تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بر صغیر کی، رضیہ سلطانہ کے بعد سب سے جو کیپیبل خاتون تھی وہ تھی نور جہان، وائف آف ہمایوں۔ تو یہ سارے کا سارا انفلوئنس تھا ایرانی، اور پھر ایرانی ادھر آنا شروع ہو گئے۔ اور دیکھیں ایرانی جو تھے انہوں نے تو سب کانٹیننٹ کو آگے فتح نہیں کیا تھا، پہلے پرانی ان کی حکومت رہی تھی۔ جب ان کی پہلی پرانی حکومت تھی تو سینٹرل ایشیا کے کچھ حصے تھے، افغانستان کا حصہ تھا، بلوچستان کے کچھ حصے تھے جس کے اوپر ان کا ہولڈ تھا۔ لیکن جب اسلام آتا ہے، محمد بن قاسم آتا ہے، محمود آف غزنہ آتا ہے، قطب الدین ایبک آتا ہے، شہاب الدین غوری آتا ہے، اور اس کے بعد التمش آتا ہے، بلبن آتا ہے، اور جتنے یہ لوگ ہیں، بعد میں خلجی ڈائناسٹی آتی ہے، تغلق ڈائناسٹی آتی ہے، سید ڈائناسٹی آتی ہے، اس کے بعد یہ جتنی اپنا پھر بعد میں مغلز آ جاتے ہیں، لودھیز آتے ہیں۔ تب تک تو کوئی بھی یہ جتنے بھی حکمران ہیں، یہ جتنے بھی فاتحین ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ ایرانی نہیں ہے، سارے سینٹرل ایشیا سے آتے ہیں، اور کوئی بھی کسی کی بھی زبان جو ہوتی ہے نا، یہ کلچر ہوتا ہے، وہ ایرانی نہیں ہوتا۔ تو یا تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ پھر ادھر اگر پرشین کی جگہ دوسری وہ ٹرکش لینگویج آتی، لیکن نہیں، وہ پھر انفلوئنس زیادہ آیا ایرانیوں کا، یہ شاہ جہان کے ٹائم سے آنورڈز۔ ادھر پوری جو ایلیٹ تھی اس کی جو زبان تھی وہ ایرانی زبان تھی، ادھر ایرانی کلچر تھا، پورے کا پورا جو سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے وہ ایرانی کے پرشین زبان کے اندر ہے۔ یہ ایلیٹ کی زبان رہی ہے پورے کے پورے یہ مغلز کے ٹائم پہ نا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو ون آف دا فائنسٹ لٹریچر ہے سب کانٹیننٹ کا، وہ پرشین لینگویج کے اندر ہے۔ علامہ اقبال کا جو سب سے بہترین کلام ہے وہ پرشین کے اندر ہے۔ جتنے بڑے بڑے اردو کے شعراء ہیں، جو اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، وہ فارسی کے اندر کلام کرتا ہے، میر تقی میر، کتنے ہی لوگ ہیں۔ تو یعنی ایرانیوں کا اتنا انفلوئنس ہے ادھر، تو ہماری آپ کے ساتھ تاریخی ادبی یہ تعلقات رہی ہوئی ہیں، اور یہ ہماری آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں۔ ابھی ہم نے جو ایریاز آف کنورجنس ہیں جدھر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں ان کو تلاش کرنا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو بھلا کے ابھی آگے بڑھنے کا ٹائم ہے۔ ابھی دیکھیں آپ نے یہ کیا کیا کہ انڈیا کے ساتھ بھی لو افیئر ڈیولپ کر کے دیکھ لیا۔ جب طالبان کی گورنمنٹ کے بعد آپ نے انڈیا کے آپ بہت قریب ہو گئے، انڈیا کے ساتھ پہلے آپ کی ریلیشن شپ تھی، لیکن اس کے بعد آپ نے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ بنا لی، اور اس اسٹریٹجک ریلیشن شپ کے اندر آپ نے انڈیا کو تاجکستان کے اندر ایئر بیس تک بنوا دی، اور انڈیا کے ساتھ مل کے آپ نے چابہار وہ جو ہے پاکستان کے خلاف جا کے وہ چابہار بنا لی۔ تو وہ بعد میں وہ یہ سارے کا انڈیا کا اتنا انفلوئنس تھا کہ جو ایران کی جو جتنے سینماز تھے وہ ٹرانسلیٹ کر کے انڈین جو بالی ووڈ کی موویز تھی وہ ایران میں چلتی تھی، اور یہ انڈیا کے کتنے بڑے سیلیبریٹیز تھے، یہ ایران میں بہت زیادہ ان کی وہ شہرت تھی، اور ایران کو انڈینائز کر رہا تھا انڈیا۔ لیکن یہ لو افیئر ایک ٹرانزیکشنل تھا، یہ اوکیجنل تھا، یہ ختم ہوا جب چینیوں نے بیچ میں انٹرفیئر کیا اور 25 سال کے لیے $400 بلین کی ایران کے ساتھ انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا، کیونکہ ایرانیوں کو بھی پتا تھا کہ انڈینز نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، مشکل کے وقتوں میں ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ جب 2009 کے اندر ویانا کے اندر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کے اجلاس کے اندر ان کے یہ ایٹامک پروگرام کے اوپر امریکہ نے ریزولوشن پیش کی، تو ایرانیوں نے کہا انڈینز کو کہ جی آپ اس ریزولوشن کے مخالفت میں ووٹ دیں، لیکن انڈینز نے ووٹ نہیں دیا۔ پھر 2011 کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر کینیڈا ریزولوشن لے کے آیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایران کے خلاف، تو پھر انڈینز کو ایرانیوں نے کہا جی آپ ہماری فیور میں اس کے لیے ووٹ دیں، انڈینز نے پھر ووٹ نہیں دیا۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ یعنی کہ ایرانیوں کو یہ تنگ کیا، اور جو ایران پاکستان انڈیا جو گیس پائپ لائن ہے یہ کیوں نہیں آپریشنل ہونے دی، انڈیا میں کیوں نہیں جانے دی، کیونکہ انڈیا کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا امریکنز کا، تو ایران کو پتہ چل گیا تھا۔ تو ابھی معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران نے آگے بڑھنا ہے، اور ایران چاہیے، ایران نے ابھی خود بھی بہت اچھی بات کی ہے کہ چابہار جو ہے وہ ہم گوادر کی سسٹر پورٹ کے طور پہ اس کو ساتھ نتھی کر دیں گے، اور اس کے
علاوہ عمران خان نے بھی یہ خوبصورت بات کی ہے، یہ 1 سال پہلے بات کی ہے کہ جناب یہ جو پاکستان ایران کا بارڈر ہے، ادھر جو مشترکہ جو ہے نا بارڈر سیکیورٹی فورس جو ہے اس کا میکنزم ڈیولپ کرتے ہیں، تب سے جو ہے وہ ٹیررزم ادھر کم ہوئی ہے، اس طرح کی کمپلینٹس نہیں آئی، نہ ہی کوئی اس طرح کی جیش العدل کی یا کوئی اور بھی جو باقی گروپ ہیں۔ تو ابھی آگے کیسے بڑھنا ہے؟ آگے بڑھنا اس طرح ہے کہ ریجن پورے کا پورا گرم ہے۔ تو اس سچویشن میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے پاکستان اور ایران کو اکٹھا کر رہا تھا امریکہ شاہ کے ٹائم، ابھی پاکستان کو اور ایران کو اکٹھا کرے گا چائنا، کیونکہ چائنا کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے ایران میں بھی، افغانستان میں بھی، پاکستان میں بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اکٹھے ہوں، ای سی او کو آپریشنل کریں، اور یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے ہمارا، ٹرین جو جانی ہے پاکستان سے وایا تہران اور یہ ادھر پہنچے، اور یہ جتنے اختلافات ہیں، یہ دیکھیں ریونج از اے وائلڈ کائنڈ آف جسٹس، اس کو جتنا تازہ کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ وہ بڑھتا جائے گا۔ ہم نے وہ چیزیں چھپانی، میں نے بتایا یہ صرف آپ کو ہلکا سا بلو پرنٹ دیا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے شکایتیں کیا رہی ہیں، تو وہ شکایتیں ہم نے زینبی یون، فاطمی یون والی چیزیں نہیں کرنی، اور نہ ہی ہم نے ادھر سے کچھ چیزیں کرنی ہے ایرانیوں کے خلاف۔ بات یہ کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہماری بہت چیزیں مشترک ہیں اور کسی کے اوپر ہم امپوز نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں یہ کتنے لوگ ہوئے، یہ سپہ صحابہ بنی، سپہ محمد بنی، کتنے شیعہ مسلمان ہو گئے، کتنے شیعہ سنی ہو گئے یا سنی شیعہ ہو گئے؟ ناٹ ایٹ آل۔ بھئی معاملہ یہ کہ اس کا طریقہ یہ ہے، اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کا مسلک چھیڑو نہ، اور اس چیز پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑو۔ اور ہمیں ابھی دیکھنا ہے کہ امریکہ کامن ابھی دشمن بننے جا رہا ہے، پاکستان کا بھی، ایران کا بھی، اور کامن فرینڈ ہے چائنا کی شکل میں، اور چائنا امریکہ نے، اور ایران نے کیا کیا ہے، ایران نے تو پاکستان کو یہ کہا ہے کہ ہم جو آپ کو وہ گیس پائپ لائن وہ دیں گے، وہ تو ایران اپنے حصے تک مکمل کر چکا، تو پاکستان امریکہ کے دباؤ کے اندر اپنے والی سائڈ پہ وہ پائپ لائن کو نہیں بچھا رہا ہے۔ پاکستان کو چاہیے وہ بھی کرے، ایران سے 1000 میگا واٹ کی جو وہ بجلی لینی ہے اس کے، اور 100 کلومیٹر پاکستان کے اندر وہ کیا کہتے ہیں وہ بچھائے گا جو وائر الیکٹریسٹی جو ہے وہ بھی کریں۔ اور یہ جو کتنی اور چیزیں ہیں کہ ایرانی جو تیل ہے وہ ہمیں کتنی کم قیمت پہ ادھر مل سکتا ہے، اور ویسے بھی ایرانی تیل کتنا سمگل ہو کے جو بلوچستان اور ایون لاہور تک پہنچتا ہے۔ تو بھئی ان چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے اسمگلنگ ختم کر کے اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ایران کا پاکستان کے ساتھ جو وہ پوٹینشیل ہے ٹریڈ کا وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو لے کے آگے آنا ہے، ہماری جو کامنیلٹیز ہیں، سملیرٹیز ہیں آپس میں، اس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور ایسے جو لوگ ہیں، ایسی جو چیزیں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر کے تو خطے کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس میں پاکستان کا، ایران کا، پورے خطے کا فائدہ ہے، اور آپ نے مزے چکھ کے دیکھ لیے انڈیا کی دوستی کے، اور وہ اس نے آپ کو ڈچ کیا، ڈس ایلیوژن کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ آپ کی اتنی مضبوط جو تعلقات ہیں اس کو دوبارہ سے آپ نے وہ ری آرگنائز کرنا ہے، اور پاکستان کو بھی اس ایریے کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور یہی دونوں ملکوں کے لارجر انٹرسٹ کے اندر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔